الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، معزز خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے دن کی یہ تاریخ، یہ ڈیٹ 29 اور 30 دسمبر معظم پور آپ کا تھانہ کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ کے اندر کافی پہلے سے لے لی گئی تھی. آپ لوگوں نے محنت بھی بہت کی، اچھا خاصا اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون بھی کیا، سجاوٹ بھی اچھی کی، اور امید بھی یہ تھی کہ انشاءاللہ یہ اجلاس کامیاب رہے گا. لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. قرآن کریم کی اس آیت پر ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ تم جو چاہو وہی پورا ہو، یہ ضروری نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. بچے شور کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تھوڑا خاموش کرائیے. آج تو اتنا لوگ بھی نہیں ہیں، بچوں کی پر تھوڑا سا نگرانی کیجیے. تو جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کتنے مسائل ایسے ہیں جو انسان کے چاہنے پر نہیں ہوتے. ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، بیوی گھر پہ آتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، امید ہوتی ہے کہ ولادت ہوگی، شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیٹا ہو، بیوی بھی چاہتی ہے کہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، لیکن
نہ شوہر کی چلتی نہ بیوی کی چلتی، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بیٹی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دنیا کا نظام ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ہر چیز انسان کے بس میں ہوتی، انسان کے کنٹرول میں ہوتی، تو یقین مانیے دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ ہم علاج کر لیتے خود۔ انسان کے کنٹرول میں اگر سب کچھ ہوتا تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں بہت سے انسان بے اولاد ہیں، اس دنیا میں بہت سے انسان بیمار ہیں، اس دنیا میں بہت سے انسان اپنی موت اور زندگی کی کشمکش میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی کینسر سے لڑ رہا ہے، کوئی اس سے بھی خطرناک بیماری سے لڑ رہا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہوتا اور یہ دنیا کا سسٹم انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا میں کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا۔ یہ سب کا سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری کوشش سے ہمیں وہی مل جائے جس کی ہم نے کوشش کی۔ ضروری نہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی وہ فوراً قبول ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال دعا مانگی، اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے کوئی اولاد دے، لیکن 85 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی۔ بارش ہونا تھی، ہو گئی، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ کسی ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی منسٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی منتری کے ہاتھ میں۔ اگر ایسا ہوتا بھی تو ہم ضرور آپ کے اس علاقے کے ایم ایل اے سے گزارش کر دیتے کہ آج کے دن کی بارش روک لو۔ آپ کے علاقے کے ایم پی سے ہم گزارش کرتے کہ بھائی 2 گھنٹہ جلسہ ہو جانے دو، اس کے بعد میں پھر بارش برسوا دینا۔ چیف منسٹر سے گزارش کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں۔ لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے تعاون کیا، محنت کی، دوڑے، پنڈال لگایا، شامیانہ لگایا، مائک، سب کچھ انتظام کیا، لیکن بارش نے تھوڑا موسم خراب کر دی۔ موسم کی خرابی نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ مومن اللہ کے ہر کام کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ کچھ ملحد قسم کے لوگ تھے، ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اس میں ایک ملحد اللہ کو نہ ماننے والا کیا کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف ہے، انا للہ۔ اس نے کیا کہا، دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا پاگل ہے، جو بڑا پھل ہے اس کو زمین کے اوپر لگاتا ہے اور جو چھوٹا پھل ہے اس کو پیڑ کے اوپر لگاتا ہے۔ وہ آم کے پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا، سامنے اس کو تربوز دکھائی دے رہا تھا زمین پر۔ وہ کہہ رہا دیکھو اللہ کتنا پاگل ہے، تربوز بڑا ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ کوئی لے کے نہ بھاگے، اس کو اوپر لگانا چاہیے تھا، اس کو تو اس نے زمین پہ لگا دیا، اور آم اس کو زمین پہ لگانا چاہیے تھا، اس کو اوپر لگا دیا۔ ابھی لیٹا تھا، اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا چلی اور ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا۔ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، کہنے لگا نہیں نہیں اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا۔ آم گرا، ناک بچ گئی۔ اگر یہ تربوز لگا ہوتا تو میری ناک ہی ٹوٹ جاتی، میرا چہرہ بگڑ جاتا،
فوراً اس کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس نے کہا نہیں اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے. کم سے کم وہ ملحد تھا, کافر تھا, ایک آم کے ٹوٹ کر گرنے سے اس کی عقل تو ٹھکانے آ گئی, لیکن ہم مسلمان ہو کر ہماری عقلیں ٹھکانے نہیں آ رہی. سنا ہوگا آپ نے وہ قصہ کہ ایک بادشاہ ایپل کاٹ رہا تھا, سیب کاٹ رہا تھا اور چھری چلا رہا تھا جلدی جلدی سیب کو کاٹ کے کھانے میں. اچانک اس کی چھری اس کی انگلی پر چل گئی اور کہتا اوہ, بلڈ آ گیا, خون. اس کے وزیر نے کہا اوہ یہ کیا ہوا, جلدی سے اس کو پوچھا اور پوچھنے کے بعد صاف کرنے کے بعد کہا کوئی بات نہیں بادشاہ صاحب, کوئی بات نہیں, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہو. بادشاہ کو غصہ آیا, کمینے, میری تو انگلی کٹی ہے اور یہ کہہ رہا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, نہیں اس کو خوشی ہو رہی ہے. اس وقت تو وہ غصہ پی گیا, اس وقت تو وہ غصہ کنٹرول کر گیا. لیکن بادشاہ کو شکار کا بڑا شوق تھا. 1-2 مہینے کے بعد شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اپنے وزیر کو ساتھ میں لے گیا, چلو چلتے ہیں. جنگل میں پہنچنے کے بعد دسترخوان لگایا, وہاں سے جو کھانا لائے تھے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے لگے دونوں, بادشاہ اور وزیر. بادشاہ نے کہا کنویں سے پانی کھینچو وزیر, چلو پانی پیتے ہیں. جیسی وزیر نے بالٹی ڈول کنویں میں ڈالا اور دیکھنے لگا کنواں کتنا گہرا ہے, بادشاہ نے پیچھے سے دھکا دے دیا وزیر کو, ایک لات ماری, وزیر کنویں میں گرا. جب وزیر کنویں میں گرا تو بادشاہ نے کہا کہو وزیر اب کیا کہتے ہو, جب میری انگلی کٹی تھی تب تو کہہ رہے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, اب بول میں نے لات ماری گرے کنویں میں, اب بول اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. وزیر نے کہا کہ میرا ایمان تو اللہ کے اوپر ہے, اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی, اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے. اچھا ہوا کہ کنویں میں زیادہ پانی نہیں ہے. بادشاہ کو غصہ آیا, کمینہ, میں تو سوچ رہا تھا کہے گا بچا لو بھائی نکال لو, لیکن یہ کہہ رہا اس میں بھی کوئی اللہ کی خوبی ہوگی, بھلائی ہوگی. بادشاہ کو غصہ آیا, اب تب مر اسی میں, اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے, تب مر اسی میں. اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا, گھوڑا دوڑایا اور شکار کے لیے نکل گیا. لیکن بادشاہ کو راستہ نہیں معلوم تھا, وہ وزیر ہی بتاتا تھا, اور بادشاہ راستہ بھٹک کر دوسرے شہر میں گھس گیا. وہاں کچھ لوگ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہے تھے کہ جس کو پکڑ کر کسی مندر پر دیوی یا دیوتا کے نام پر اس کی بلی دے دی جائے, قربان کر دیا جائے, کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ ہم کسی کی بلی نہیں دیں گے. تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, یہی تھا انجان آیا جی کون آ رہا, پکڑو گھوڑے پہ دوڑا, اسی کو پکڑ لیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہاں لے جا رہے ہو, کہا بلی دینے کے لیے. ارے تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں, کہا کون ہے, کہا فلاں فلاں شہر کا میں بادشاہ ہوں. ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پکڑا تھا تب تو ہمارے بھگوان اور زیادہ خوش ہو جائیں گے, بادشاہ کی بلی دی. چلو وہ دیوی اور دیوتا کے مندر پر لے گئے. وہاں ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا, کہ دیکھو اس کی بلی, پنڈت کو چیک کرانا پڑتا تھا کہ دیکھو اس کی بلی صحیح ہے کہ نہیں. بادشاہ, یہ بادشاہ ہے فلاں کا. پنڈت کہتا بہت اچھا آدمی لے کے آیا, اوپر سے نیچے تک دیکھا بہت اچھا, لیکن چیک کرنے لگا, پیر صحیح ہے, گھٹنا صحیح ہے, پیر, چہرہ صحیح, ہاتھ صحیح, ہاتھ دکھا, تیری تو انگلی کٹی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, کہا انگلی کٹی تھی. یہ تو عیب دار آدمی ہے بھائی, ہماری دیوی کو, ہمارے دیوتا کو کسی عیب دار آدمی کی بلی منظور نہیں ہے, فریش مال چاہیے, جس کا بالکل سب کچھ ٹھیک ہو, اس کی بلی نہیں لیں گے, سویکار نہیں ہوگی. اب اس کو یقین آیا, اوفو میری انگلی کٹی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میری بلی چڑھ گئی ہوتی. وہ بھاگتا ہوا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کنویں کے پاس آیا اور اپنے وزیر کو کنویں سے نکالا, گلے لگایا کہ وزیر تو نے سچ کہا تھا. کہا کیا ہوا, کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا. کہا تو میں چھوڑ دیا, کہا انگلی اگر نہ کٹی ہوتی تو آج میں کٹ گیا ہوتا. کہا اچھا ایک بات بتا یار, میرے ساتھ تو اللہ نے یہ اچھا کیا کہ انگلی کٹی تھی اس لیے میں بچ گیا, لیکن تجھے جب میں نے کنویں میں پھینکا
تو نے کہا اللہ جو کرتا اچھا کرتا, میرے ساتھ بھی کوئی اچھائی ہوئی ہو تو تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا؟ اس نے کہا اے بادشاہ ہم تم دونوں گھوم رہے تھے, اور اگر تو نے لات مار کے ہمیں کنویں میں نہ پھینکا ہوتا تو ہم دونوں پکڑے جاتے. تو چھوٹ جاتا کیونکہ تیری انگلی کٹی تھی, میں تو کہیں سے نہیں کٹا تھا, فریش تو میں ہی تھا. تو بچ جاتا لیکن میری بلی چڑھ گئی ہوتی, اس لیے تو نے مجھے جو کنویں میں پھینکا میرے ساتھ ہی اچھا ہوا. نہ کنویں میں گرا ہوتا, اگر کنویں میں نہ گرا ہوتا تو دنیا چھوڑ کے جانا پڑتا, میری بلی چڑھ گئی ہوتی. تو آپ نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ کیا اچھا ہوا, اس کی انگلی کٹی اس لیے بچ گیا. اور اس وزیر کے ساتھ کیا اچھا ہوا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیا, نہیں تو وہ بھی جاتا. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا مصلحت ہے, بعد میں سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے بارش کیوں برسائی, ہم جائیں گے اس سے حساب کتاب لینے کے لیے. دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اللہ سے حساب و کتاب لے سکے؟ دنیا میں کوئی پاور ہے جو اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب؟ اللہ تو نے بارش کیوں برسائی؟ اللہ میرا بیٹا 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 بیٹی مانگ رہا ہوں پھر بھی بیٹا, اللہ بیٹی 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 پھر بیٹی, میں بیٹا مانگ رہا ہوں 4 بیٹی 1 بیٹا. اللہ سے کوئی حساب نہیں مانگ سکتے ہو. وہ چاہے تو بیٹا دے, وہ چاہے تو بیٹی دے, وہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے, وہ چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے, وہ چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے, اور وہ چاہے تو کچھ نہ دے. وہ چاہے تو ہلکی ہلکی بارش کرے, وہ چاہے تو موسلادھار بارش کرے, وہ چاہے تو آپ کے گاؤں کو اتنی بارش کر دے کہ ندی اور دریاؤں کا پانی لیبل و خطرے کے نشان سے پار ہو کر آپ کے پورے گاؤں کو ڈبو دے, اور ہم سب ڈوب کر بہہ بھی جائیں, تب بھی اللہ سے حساب نہیں لیا جا سکتا کہ تو نے ہمارے گاؤں کو کیوں ڈبو دیا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات حساب لینے کے لیے ہے, حساب دینے کے لیے. بارش کیوں ہوئی ہمیں کیا معلوم, لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا جائزہ لے رہا ہو. دیکھیں اس بارش کے اندر کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ صحابہ کرام نے تو اپنی قربانیاں میدان جنگ میں دے دی, دیکھیں یہ لوگ بارش کے چند قطرے ان کے جسموں پر پڑتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھاگ جائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی نہ سنیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی امتحان اور آزمائش بھی تو لے سکتا ہے وہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہو, اسی میں ہماری خیر ہو, اسی میں ہماری بھلائی ہو. ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. نہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں, نہ ہم کسی کو جلا سکتے ہیں. کیسے کہہ رہے ہو مولانا صاحب, معظم پور والوں کا حال نہیں معلوم ہے, روزانہ مارتے ہیں. نہیں, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. مارنے والا اللہ اور جلانے والا بھی اللہ. اس کی موت کا وقت آ گیا ہے, بہانہ ہے کہ فلاں نے مار دیا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے, وہ پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو اور سن لو. لیکن موت کا وقت اس کا آ چکا تھا. سن 1951 کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. گورکھپور میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی لائن گونڈا تک جاتی ہے. گورکھپور سے گونڈا, گونڈا سے گورکھپور, چھوٹی لائن. گورکھپور سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس کو بڑھنی کراس کر کے, تلسی پور کراس کر کے بلرام پور اسٹیشن پر رکنا ہے. راپتی ندی کو کراس کر چکی ہے. ٹرین کا ڈرائیور مسلمان ہے, غالباً اس کا نام مشتاق ہے. سن 1951 کی بات کر رہا ہوں. اس نے دیکھا کہ راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد کوئلے والا انجن ہوتا تھا اس زمانے میں. گاڑی چل رہی ہے, ٹرین چل رہی ہے, لیکن اس طرف سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ ٹرین کی پٹری کے, ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کرنا چاہتی ہے, مرنا چاہتی ہے. ٹرین کے ڈرائیور نے اپنی طاقت کے مطابق بریک لگانا شروع کیے اور اس نے بریک لگائے, ہیوی بریک لگائے. پھر بھی بریک لگاتے لگاتے اتنی ہیوی بریک نہیں لگا سکتا تھا کہ ٹرین پٹری کے نیچے سے اتر جائے.
بریک لگایا، ہیوی بریک لگائے، لیکن ٹرین رکتی ہے، جہاں رکتی ہے اس کے اور جو لڑکی لیٹی ہوئی تھی ٹرین کی پٹری کے نیچے، اس کے بیچ ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک بالش اور اگر ٹرین آگے بڑھ جاتی تو لڑکی مر جاتی۔ ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے انجن سے اترتا ہے، سواری بھی اترتی ہے، چلو لڑکی کو بچ گئی، اس کو نکالیں، لیکن ٹرین کا ڈرائیور جب نیچے اترتا ہے، پٹری کے قریب جاتا ہے، لڑکی کو جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی مری۔ ٹرین چڑھی نہیں اس کے اوپر، لیکن ٹرین کے چڑھ جانے کے خوف سے پہلے ہی، ٹرین کے چڑھنے کے سے پہلے ہی حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور سے میڈیا والے انٹرویو لیتے ہیں، اس زمانے کی جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا، اخبار والی، اس نے کہا کہ میری سروس اس ٹرین کی لائن میں 20 سال ہو چکی ہے، میں 20 سال سے سروس کر رہا ہوں اس ٹرین کے اندر، میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے ہیوی بریک لگائے ہیں، آج تک ایسا ہیوی بریک میں نے نہیں لگایا، میں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ میں بریک لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا، اس لڑکی پر ٹرین نہ چڑھے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی ٹرین ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی تھا، وہ ٹرین سے مرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ٹرین سے کٹنے سے بچا کر اس کو ہارٹ اٹیک سے مار ڈالا، اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں مار رہے ہیں، اس کا وقت آ گیا ہے، آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی، بچانے کے بعد بھی، وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد بھی، آکسیجن دینے کے بعد بھی کسی کی جان نہیں بچا پاتا ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے ہاتھ میں اس کا نظام ہوتا تو میرے بھائیو، دنیا میں پھر کسی آدمی کو موت نہیں آتی، پھر اٹل بہاری جی نہیں مرتے، اندرا گاندھی نہیں مرتی، راجیو گاندھی نہیں مرتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، شاہ فہد نہیں مرتے۔ میرے بھائیو، موت و زندگی کا نظام یا پوری زندگی کا سسٹم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ایمان اپنا مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ضروری نہیں تم جو چاہو وہ پورا ہو، تمہارا کام صرف محنت کرنا ہے، تمہارا کام صرف آگے بڑھنا ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کو پورا کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن پوری زندگی میں ان کی 90 سال کی پوری زندگی میں ان کی اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، تو کیا 90 سال کی ان کی محنت بیکار کر دی جائے گی؟ آپ کہو گے نہیں ان کی بیوی، تو ان کی بیوی تھی وہ سارا اور ہاجرہ، رشتہ دار کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسماعیل ان کا بیٹا تھا، اسحاق ان کا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، لیکن باہر کا کوئی آدمی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو کیا 90 سال کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ وہ ملے جو ہم چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب سے کہنے لگے، چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟
ابو طالب نے کہا بھتیجے آئے محمد مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح میری جان اسی دھرم پر اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی کہ اے چچا میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ بھی 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں اور موقع نہ دیں۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ پڑھیے قرآن نے کتنی بار کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کریں کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے۔ تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا۔ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجی صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، دیوار کھڑی کروں گا اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا، ہم نے بھی اقرار کر لیا، یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان۔ تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔ ہنس رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیز پاگل ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں تو مزدوری کیوں؟ جرجیز صاحب کو تو رانچی میں پاگل خانے میں بھرتی کرو تو پاگل ہو گئے۔ اب جرجیز صاحب کہہ رہے نہیں دو گے تو ہم مقدمہ دائر کر دیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں دن پیسہ مزدوری دیں گے۔ سلیم الدین صاحب کہہ رہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ میں 10 دن کام کروں گا، آپ نے کام کہاں کیا؟ جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ارے میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اقرار تو کیا تھا کہ کروں گا، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں منع کہاں کر رہا ہوں؟
میں نے کہا کہ میں نے کیا، لیکن اقرار یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا، یہ تو کہا تھا کہ کروں گا۔ جب اقرار تھا میرا تو مجھے مزدوری دیجئے، صرف اقرار کی وجہ سے مزدوری دیجئے۔ تو آپ کو کوئی مزدوری دے دے گا؟ جب کوئی ایک آدمی ایمان لے آتا ہے، یعنی مومن بن جاتا ہے، تو ایک معاہدہ کر لیتا ہے۔ معاہدہ ہو گیا کس بات کا؟ ایمان لائے ہو، طے ہو چکا ہے۔ کیا طے ہو چکا ہے؟ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی، تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو گے، تم زکات دو گے اپنے مال کی پوری، اگر استطاعت ہوگی تو تم حج کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، یتیموں پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے گویا کہ ایک معاہدہ دے دیا ہے تمہیں، عہد کر لیا ہے، میرے بندو جب تک تم اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلو گے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہر کام محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرو گے، تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ہم نے وعدہ تو کر لیا، اقرار تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد اب نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکات کے، نہ غریبوں پر ہمدردی، نہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا رحم سہن، اٹھنا بیٹھنا، نہ یتیموں کے اوپر میرے بھائیوں شفقت و پیار و محبت کا ہاتھ۔ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا۔ اللہ کہے گا میرے بندے ٹھیک ہے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا۔ اللہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا تو ہمیں جنت دے، تو نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے گا اس کو جنت، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تیرے نبی نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کہے گا میرے بندے میرا بھی تو ایک وعدہ تھا کہ تو یہ عمل کرے گا تو جنت میں دوں گا، تو نے صرف میرا وعدہ تو مان لیا لیکن اس کے مطابق تو نے عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جب تم اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں بغیر کام کیے ہوئے کسی کو محنت اس کی مزدوری نہیں دے سکتے ہو، تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کیے ہوئے ہمیں جنت کیسے دے دے گا؟ جگجیت صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہیں، لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل اتنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ مشکل ہے، مشکل ہے۔ اگر انسان کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ صاحب صبح فجر کی نماز میں ٹھنڈ میں کیسے اٹھیں گے؟ صحابہ کیسے اٹھتے تھے؟ چھوڑیے، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں آپ کہتے کیسے اٹھیں گے؟ اس گاؤں میں ایسے 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں جو اٹھ رہے ہیں، وہ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا، باعمل تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا، حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو، تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، روزہ بھی رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو، زکات بھی دے لیتے ہو، غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو، مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو، اور دنیا بھی چلا لیتے ہو، یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا 2 جلاد کو بلاؤ۔ 2 جلاد آ گئے، کہا تلوار نکالو۔ جلادوں نے تلوار نکالی۔ بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا ایک پیالہ پانی لے آؤ، پانی لے آئے۔ اس فقیر سے کہا پانی پکڑ۔ اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، اور سنو، اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو
اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، نماز کتنا پڑھ رہی ہے، روزہ کتنا رکھ رہی ہے، ظلم کتنا کر رہی ہے، پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، جاؤ اور دیکھو۔ اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پہ گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آنا۔ فقیر کہتا کم بخت، میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے، اس نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن بادشاہ کا حکم، جلاد نے کہا چل۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے، ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے۔ پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا، رکھ دیا اور کہا اے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا؟ فقیر نے کہا کون سا شہر؟ بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا، میری عوام کیسی لگی؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں، آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں، آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں، آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں۔ آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے۔ میری نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر